بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اور کس ذات کا قبضہ ہے زمیں اور زماں پر؟ کس ذات کا قبضہ ہے زمیں اور زماں پر؟ قدرت ہے کسے موت کے اسرار نہاں پر؟ قدرت ہے کسے موت کے اسرار نہاں پر؟ ہے کس کی نظر زیست کے دریائے رواں پر؟ ہے کس کی نظر زیست کے دریائے رواں پر؟ اس ڈور کا بھی کوئی سرا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اور کس ذات کا لہروں کی زباں پر ہے وظیفہ؟ کس ذات کا لہروں کی زباں پر ہے وظیفہ؟ کس ذات کی ہیبت کا سمندر ہے صحیفہ؟ کس ذات کا لہروں کی زباں پر ہے وظیفہ؟ کس ذات کی ہیبت کا سمندر ہے صحیفہ؟ کس ذات نے انسان کو بنایا ہے خلیفہ؟ کس ذات نے انسان کو بنایا ہے خلیفہ؟ اے کور نظر دیدہ واہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے کور نظر دیدہ واہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ کس ذات کے لہروں کی زباں پر ہے وظیفہ؟ کس ذات کی ہیبت کا سمندر ہے صحیفہ؟ کس ذات نے انسان کو بنایا ہے خلیفہ؟ اے کور نظر دیدہ واہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ یہ وادیاں یہ کوہ بیابان ہے کس کے؟ کس کے ہیں یہ گلزار یہ میدان ہے کس کے؟ یہ وادیاں یہ کوہ بیابان ہے کس کے؟ کس کے ہیں یہ گلزار یہ میدان ہے کس کے؟ کس کے ہیں یہ گلزار یہ میدان ہے کس کے؟ کس کے ہیں یہ گلزار یہ میدان ہے کس کے؟ یہ بحر یہ بر یہ تاب فرمان ہے کس کے؟ یہ بحر یہ بر تاب فرمان ہے کس کے؟ نظروں میں تیری ارض و سما ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وادیاں یہ کوہ بیابان ہے کس کے؟ کس کے ہیں یہ گلزار یہ میدان ہے کس کے؟ یہ بحر یہ بر تاب فرمان ہے کس کے؟ نظروں میں تیری ارض و سما ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ کس ذات کا قبضہ ہے زمیں اور زماں پر؟ قدرت ہے کسے موت کے اسرار نہاں پر؟ ہے کس کی نظر زیست کے دریائے رواں پر؟ اس ڈور کا بھی کوئی سرا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے تیرا نشان۔ اے رب دو جہاں، ہر شے میں ہے
تیرا نشاں بے شک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے ایک بات تو بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوچھو موسیٰ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کلیم اللہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، طور سینہ پہ ان کی ملاقات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی اور رسول بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب تورات شریف بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکثر اوقات سوال کرتے ہی رہتے تھے، اور بڑے بڑے اچھے سوال، نبی کرتے ہی اچھے سوال ہے، اور صاحب چونکہ وہ رسول بھی ہیں۔ ایک دن انہوں نے سوال کیا یا اللہ مجھے یہ تو بتا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا، مطلب جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا یا میرے ساتھ کون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ تیرے ہمسایہ میں یا تیرے ساتھ جنت میں فلاں قصاب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے یہ جواب سن کے، میں نبی، میں رسول، میں صاحب کتاب اور میں کلیم اللہ، اور میرا ہمسایہ کوئی قصاب ہوگا؟ بہت حیران ہوئے۔ جب یہ جواب سنا نا تو اس قصاب کی تلاش میں نکل پڑے، پہنچے اس قصاب کے پاس، وہاں دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا جس کا نام، تو وہاں کیا منظر دیکھا، ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھتے رہے، اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے، اسے کہا کہ میں مہمان ہوں تو تم آج مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ قصائی نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اس وقت تک، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ بندہ میرا ہمسایہ ہوگا، اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں اور یہ میرا ہمسایہ ہوگا، مطلب میرا اتنا بڑا عہدہ ہے، میں صاحب کتاب ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو یہ تو عام بندہ ہے، تو یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے کہ یہ میرا ہمسایہ ہوگا جنت میں۔ یہ جاننے کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ گئے، وہاں وہ کیا کر رہا تھا، وہ گوشت بیچ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب سارے منظر کو آبزرو کرتے رہے، پھر اس نے کیا کیا، اس نے گوشت ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور وہ چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہو لیے ایز این گیسٹ، مہمان بن کے، کہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ کون سا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ وہ قصائی مان گیا، جی جا سکتے ہیں میرے ساتھ۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکائی، اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ اپنی ماں کو قصاب کھانا کھلاتا رہا، وہ ایک بڑھیا عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، پہلے اس کی دکان پہ گئے، کیا منظر تھا کہ وہ دکان پہ گوشت بیچ رہا تھا، پھر اس نے گوشت کا ٹکڑا لیا، کپڑے پہ لپیٹا، گھر آیا، اس کو سب سے پہلے پکایا، پھر روٹی بنائی، پھر وہ ایک کمرے میں گیا، اس کمرے میں ایک بوڑھی عورت تھی، وہ لیٹی ہوئی تھی، اس آدمی نے، اس قصاب نے اس کو اٹھایا اور اس نے وہ جو نرم کیے ہوئے تھے روٹی کے ٹکڑے اس شوربے میں، وہ اس کو کھلانے لگا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا نا، بڑھیا نے تمام کھانا کھا لیا، تو بڑھیا کا اس نے منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا،
جسے سن کر کسائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کساب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ جب بوڑھی عورت نے کھانا کھا لیا نا تو پھر کساب نے اپنا کان اس کے قریب کیا، بوڑھی عورت نے کوئی بات کی تو وہ کساب مسکرا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہے تھے، دکان سے لے کے اب تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا کہ وہ آیا، اس نے کھانا پہلے بنایا ہے، پھر اس نے روٹی بنائی ہے، پھر اس نے اس کو شوربے میں نرم کیا، پھر اس کمرے میں گیا، اس کمرے میں جا کے اس نے بڑھیا کو اٹھایا، پھر اس کا کھانا کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا، اور اینڈ میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت نے اس کے کساب کے کان میں کوئی بات کی ہے اور وہ مسکرا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ پہلے تو یہ بتا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے، اور پھر یہ بتا کہ اس نے تیرے کان میں کیا کہا اور تو مسکرا دیا۔ اب دوستو کساب کا جواب سننا ہے۔ کساب بولا، یہ اجنبی عورت نہیں ہے، یہ میری ماں ہے۔ یہ اجنبی عورت نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے۔ میں اس پر مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں تو موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔ کیا بات ہے دوستو، زبردست، کیا بات ہے۔ یہ مائیں بھی نا بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ناممکن ہے نا سرے سے کہ ایک کساب کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ ہو سکتا ہے، یہ کتنی ناممکن بات ہے۔ لیکن ماں ہے نا، ماں چھوٹی موٹی دعا بھی نہیں دیتی۔ ماں کو ایسے ہی لگتا ہوتا ہے کہ بچہ بڑا قابل ہے۔ دیکھیں ہم اپنی ماں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم کچھ ایسا کریں کہ وہ خود دعا کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم کچھ ایسا کریں تو وہ دعا کریں۔ یہ کساب کی کیا کر رہا ہے؟ کساب کھا رہا ہے سارا دن دکان سے تھکا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ماں میری خدمت کرے۔ ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ مائیں ہماری خدمت کریں، وہ ہمارے لیے کھڑی ہوں، ہم ان سے توقع رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اٹھ کے پانی پلائیں، وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں۔ وہ کرتی ہیں تب جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے، وہ ہمیں پالتی نہیں تو بہت کچھ کر جاتی ہیں، اس کا ہمیں کبھی ساری زندگی مرنے تک ادراک ہی نہیں ہوتا۔ وہ بہت کچھ کر جاتی ہیں، بہت کچھ۔ والدین ہمارے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں دوستو۔ ہمیں زندگی کے کسی حصے میں ہمیں کبھی اس کا ادراک نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی میں والدین کی قدر ہو جاتی ہے، وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔ ہم کہنے کو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں، ہم میں سے میجورٹی ایسی ہے جس کو والدین کی قدر یا ان کا ادراک مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، زندگی میں بہت کم لوگ ہیں، بہت ہی کم، 10%، 5% ریشیو نکلتی ہے جن کو زندگی میں اپنے والدین کا ادراک ہوتا ہے۔ میجورٹی ہماری کو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا نا کہ والدہ، یہ منظر دیکھا، کہا تو بتا تو صحیح یہ بوڑھی عورت کون ہے، کیا کہا اس نے تیرے کان میں؟ تو جواب ملا، یہ بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، اور میں روز سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، سب سے پہلے میں اس کے کام کرتا ہوں۔ تو ماں ہے نا، تو مسکرا کے میرے کان میں روز کہتی ہے، جا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے۔ تو میں مسکرا دیتا ہوں، بھلا میں کہاں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ ماں ہے نا تو وہ کہہ دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، کہا تیری ماں جو کہہ رہی ہے وہ واقعی سچ ہے، تو میرے ساتھ ہی ہوگا اور میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تو میرا ہمسایہ ہوگا، یہ جو تیری ماں کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے، تو میرے ہی ساتھ ہوگا۔ دوستو
میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوتی ہوں، یہ نہیں کہتے کسی سے دعا کریں، دعائیں لیتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں، دعائیں لیتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ دعا خود بخود آپ تک آ جائے، لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں ابھی آئی ہی نہیں۔ ہم نہ تو اس طرح اپنے مالک سے جڑے ہیں، نہ ہم اس کی بندگی تک پہنچے ہیں، اور نہ ہی دوستو ہم اپنے والدین تک پہنچے ہیں۔ ہم تو اپنے گھر میں موجود اپنی ماں کو نہیں پہچان سکے، کہاں اللہ کو پہچاننا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو بھی وہاں تک نہیں پہنچے، ہم تو اپنی ماؤں کو نہیں پہچان سکے۔ 1% محبت ہے، اس کو ابھی تک ہم ان کی معرفت نہیں ہمارے تک آئی دوستو۔ اور اللہ جو 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کہاں ہماری پہچان میں آنے والا ہے۔ ہم تو ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں وہاں تک پہنچے۔ ہماری تو کیونکہ ہم اپنے اندر، ہمارے اندر ابھی وہ آئے ہی نہیں کچھ۔ کوشش کریں، زندہ ہیں تو قدر کریں، دعائیں لیں، کروائیں نہیں، دعائیں لیں، دعائیں لیتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ جو لیتے ہیں وہی اصل میں دعا ہوتی ہے۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ جن کے والدین حیات ہیں، مالک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ جن کے پردہ فرما گئے ہیں، ان کو فردوس سے بری میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرمائے۔ بات اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ باتیں کیسی لگتی ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ سے بات ہوگی۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔